السلام علیکم پاکستان اور شہری سندھ کے عوام. مصطفیٰ کمال نے آج سندھ کا اور کراچی کا بالخصوص مقدمہ بڑے پر مؤثر طریقے سے آج پاکستان کے سامنے پریزنٹ کیا، اور انہوں نے جو تجویز دی کہ کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری بنا دینا چاہیے اور اس کے لیے کوئی آئینی ترمیم کی بھی ضرورت نہیں ہے، جس کے پیچھے بہت سارے لوگ چھپتے ہیں، بہانہ کرتے ہیں کہ 26ویں ترمیم ہو جائے گی، پھر 27ویں ہو جائے گی، پھر 28ویں ہو جائے گی، پھر 29ویں ہو جائے گی، پھر 30ویں ہو جائے گی. قوم کو کیا بنایا ہوا ہے؟ انہوں نے ایک زبردست نسخہ دے دیا کہ کرنٹ آئین کے تحت بغیر کوئی ترمیم کیے آرٹیکل 140 اور 149 کے تحت آپ کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری بنا دیں، بالکل اسی میں فیڈرل ٹیریٹری بنا دیں جیسے ایوب خان کے دور تک تھی، اور ایک آرڈر کے تحت اس کو سندھ کے حصے میں مار دیا گیا تھا. یہ نہ بھولا جائے جب پاکستان بنا تھا تو کراچی سے کیپٹل تھا. خیر مصطفیٰ کمال نے ایک بات یہ کہی کہ کراچی کو چلے معاشی کیپٹل بنا دیں اور آئینی کیپٹل یا جس کو کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو کیپٹل اسلامات کو رکھا جائے. دنیا کے اندر ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. بہترین مثال دی ہے، اگر واقعی میں ریاست کا انٹینٹ ہوگا تو وہ اس تجویز کو سیریسلی لے گی. انٹینٹ سے بات یاد آئی کہ ہماری مینجمنٹ میں ایک ٹرم ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اسٹریٹجک انٹینٹ. اچھا جی، میں نے جب اسٹریٹجک انٹینٹ کی اردو نکالنے کی کوشش کی تو اس کی اردو واضح طور پہ جو ہے موجود نہیں ہے، مگر چلے میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ وہ لوگ جو ملک کے فیصلے کرتے ہیں، اس کی بھلائی سوچتے ہیں، ان لوگوں کا ارادہ اگر واقعی میں پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا ہے تو ان کو یہ فیصلے کرنے پڑیں گے کہ کس طرح کراچی کو دوبارہ اس کو معاشی طاقت پاکستان کی بنایا جائے. اور یہ بات اب بالکل کلیئر ہے کہ کراچی کو اگر معاشی طاقت بنانا ہے تو آپ کو پیپلز پارٹی سے جان چھڑانی پڑے گی. تو اس کو کہتے ہیں اسٹریٹجک انٹینٹ. مصطفیٰ کمال نے آج ایک بہترین فارمولا، بہترین تجویز ریاست کو دی ہے، جہاں پر ان کو کسی بھی قسم کی ترمیم کی، کسی بھی قسم کی بلیک میلنگ کی بالخصوص پیپلز پارٹی سے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ کرنا چاہیں گے تو وہ اس تجویز کو فی الفور عمل درآمد کریں گے، مگر اگر نہیں کرنا چاہیں گے تو پھر ان کے اسٹریٹجک انٹینٹ کے اندر گیپ ہے. یہ تو اب ریاست نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ پاکستان کو ایک معاشی طاقت بنانا چاہتے ہیں. اگر بنانا چاہتے ہیں تو بھلے آپ SIFC کر لیں، بھلے ہی آپ پرائیویٹائزیشن کر لیں، بھلے ہی آپ کناز بنا لیں، کراچی کو الگ سندھ پیپلز پارٹی سے الگ کیے بغیر، سندھ سے الگ کیے بغیر، اس کو فیڈرل ٹیریٹری یا صوبہ بنائے بغیر، جیسے پاکستان مزید صوبے بننے چاہیے، آپ کا معاشی استحکام کبھی بھی اچیو نہیں ہوگا. تو یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اگر آپ کو کشکول توڑنا ہے تو آپ کو کراچی کو پاکستان کا معاشی کیپٹل دوبارہ بنانا پڑے گا، فیڈرل ٹیریٹری میں لانا پڑے گا، اور پھر بعد میں اس کو صوبے کی طرف لے جانا پڑے گا. اگر آپ صوبہ ڈے 1 میں بنوا سکتے ہیں، آرمی ترمیم کروا سکتے ہیں پیپلز پارٹی سے بلیک میل ہوئے بغیر تو 100 بسم اللہ، ورنہ کرنٹ آئینی پروویژنس کے تحت 140 یا 149 کے تحت آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو اب یہ اسٹریٹجک انٹینٹ ریاست کا دیکھنا ہے کہ کیا وہ ہے کہ نہیں ہے، اور پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ پاسبل ہے کہ نہیں. دوسری بات، ہم نے دیکھا کہ جب سے مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنس کری تو پیپلز پارٹی کے سندھ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نہیں کہوں گا، میں اس کو پیپلز پارٹی کا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کہوں گا، کہ جو مصطفیٰ کمال کو اٹیک کر رہی ہے وہ ابھی تک گل پلازا کے اندر اپنی ہونے والی ناکامی یا نااہلی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی. وہ لیفٹ رائٹ مسئلے ٹکاتی سنائی دے رہی ہے. میں پیپلز پارٹی کو کہوں گا آپ 1980 سے کیوں شروع کر رہے ہیں بھائی، آپ 1947 سے شروع کر لیں، آپ 5000 سے پہلے مونجرڑوں کی تاریخ سے شروع کر لیں، مگر قوم کو جواب دے دیں کہ آپ نے کراچی کے ساتھ یہ زیادتی کیوں کری. آج ایک اور بزرگ شہری گٹر میں گر کے مر گیا، مگر آپ کو شرم نہیں آئی. مگر آپ نے سندھ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو پاکستان کے ٹیکس سے چلتا ہے، جو کراچی کے لوگوں کے ٹیکس سے چلتا ہے، اس کا ٹائم ضائع کر کے، اس کے ریسورسز ضائع کر کے آپ نے یہ بتانے کی کوشش کری کہ مصطفیٰ کمال کون ہے. اس سے آپ کی خوف کی علامت اور آپ کی بغیرتی نظر آتی ہے. آگے چلتے ہیں. امپورٹنٹ بات جو سمجھنے کی صرف یہ ہے
کہ جب سے مصطفیٰ کمال نے اپنی یہ پریس کانفرنس کری ہے تو ایم کیو ایم پاکستان کی کچھ قیادت، میں تو ویسے ہی آپ کو کہتا ہوں کچھ چہرے آج اس پریس کانفرنس میں نظر نہیں آ رہے تھے۔ میری اطلاعات کے مطابق ان کو دعوت دی گئی، مگر انہوں نے جوائن کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ وہ اپنی سافٹ امیج کی پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ گل پلازا کے غم میں ایک مشاعرہ کروا دیں یا مجلس کروا دیں، وہ بالکل کوئی سیریس امپیکٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کراچی بچاؤ تحریک کی بات کی ہے۔ میری نظر میں مصطفیٰ کمال نے جو سلوشن، جو نسخہ دیا ہے، یہی کراچی بچاؤ تحریک ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب لفاظی، باقی سب ڈرامے۔ 18ویں ترمیم کے حامی لوگ وہ بغیرت حیدر عباس رضوی یا فارس خار اور ان کا دلال لیڈر الطاف حسین کبھی بھی 18ویں ترمیم ختم نہیں ہونے دیں گے، کبھی بھی کوٹا سسٹم ختم نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہ سب بغیرت لوگ پاکستان توڑنا چاہتے ہیں، اور وہ جیسے کہ میں آپ کو اپنی ولاگ میں بتا چکا ہوں، وہ اس 18ویں ترمیم کو استعمال کر کے ریاست کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور کوٹا سسٹم کی بنیاد پہ جب پاکستان ٹوٹے گا ان کی نظروں میں، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، یہ اس کے بیس پہ سندھی مہاجروں کا فیصلے کرنے چاہتے ہیں۔ یہ ان کی نیت ہے جو کہ انہوں نے خود مجھے کہی ہے۔ تو اب کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کیوں نہیں ہے ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت میں سے ابھی تک، جب تک کہ میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، رات کے وہاں پہ پاکستان میں 12 تو بج رہے ہوں گے، ایم کیو ایم کی نہ اس سوشل میڈیا ہینڈل سے جو بات پہ بکواس کرتے ہیں، یا ایم کیو ایم کی قیادت، پاکستان کی وہ قیادت جو کہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ ہم اصل ایم کیو ایم ہیں، ان کی زبانیں بند ہیں۔ کیا وہ پیپلز پارٹی کی محبت میں بند ہے، یا وہ اپنی منافقت میں بند ہے؟ جو لوگ سچ کا ساتھ نہیں دے سکتے، اسی لیے میں ان کو کوفن یزیدی کہتا ہوں۔ اس لیے وہ کوفن یزیدی کہتا ہوں کیونکہ ویسے تو وہ بڑے امام حسین کے چاہنے والے ملتے ہیں، مگر اندر سے یہ بغیرت لوگ کوفن ہیں، اندر سے بغیرت لوگ یزیدی ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی امام حسین کے ساتھ وہی سلوک برتایا تھا جو آج یہ ہر سچ کرنے کے والے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر سچ بولنے والے ہوتے، سچ ماننے والے ہوتے، تو ابھی 15-20 گھنٹے گزرنے کے بعد ان کی طرف سے جو بکواس کے لیے گھٹیا الطاف جیسے ذلیل دلے آدمی کے لیے شعر پڑھ سکتے ہیں کہ دیا جل رہا ہے، یہ دیا اپنے اندر گھسا کے یہ اس موقع پر بھی کوئی شعر بول دیتے، مگر اس پہ شعر بولنے کی ان کے اندر دم نہیں ہے، کیونکہ یہ منافق بغیرت کوفن یزیدی لوگ۔ بہرحال ان کا علاج دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہوگا، جہاں چپیڑے ان کو دنیا میں بھی پڑھنے اور آخرت میں بھی پڑھنے۔ یہ اتنے مرد کے بچے ہوتے جاتے پبلک میں اور اپنا حساب کرتے، اب یہ نکلے پبلک میں کیوں نہیں جاتے، ان کو پتہ چماٹے پڑیں گے ان کو لوگوں کی طرف سے، لاتیں پڑیں گی جیسے فارس خار کو پڑی ہے، صحیح ہے نا؟ اور دیکھ لیا ایک نمونہ ان کے گورنر کے ساتھ ہوتے ہوتے کیا رہ گیا وہاں پہ۔ اس لیے بغیرت لوگ نہیں جاتے، یہ اپنی امام بارگاہوں میں نہیں جا سکتے، یہ اپنی امام مسجدوں میں نہیں جا سکتے۔ دیکھتے ہیں کتنے بڑے لوگ ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں ان کو، ان کے لوگ گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ کے ان کی جی پہ لات مار کے ان کا آؤٹ کریں گے انشاءاللہ۔ بہرحال یہ اپنے شعر، اپنے مشاعرے اپنے اندر گھسائیں، اور میں پاکستان کے اور شہری سندھ کے عوام کو یہ بتاتا ہوں کہ جو مصطفیٰ کمال نے آج پوائنٹ آف ویو دیا ہے، یہی پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو ہے۔ ریاست اگر انٹینٹ ہے، اس کا اسٹریٹجک انٹینٹ ہے، تو وہ اس پہ عمل درآمد کرائے گی، اور یہ جو ٹچے مڈل مین بروکر دلال مہاجروں کے جو بیٹھے ہوئے ہیں ایم کیو پاکستان کے اندر، ان کی بات کو سیریس نہیں لے گی، ان کو سسٹم سے آؤٹ کرے گی، اور اگر واقعی میں ملک کو بچانا چاہتے ہیں، شہری سندھ کو ترقی دینا چاہتے ہیں، تو اس فارمولے میں بھروسہ کرے گی، اس فارمولے میں امپلیمنٹ کرے گی، ورنہ پھر آپ زندگی بھر کشکول لیے کبھی نیو یارک جائیں گے، کبھی کہیں جائیں گے، کبھی کہیں جائیں گے، اور پھر ایک ٹائم آئے گا کہ کشکول میں لوگ بھیک ٹانگنا بند کر دیں گے، اور پھر آپ کو یاد آئے گا کہ شاید ہم کراچی کو صحیح کر دیتے تو ہمیں یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ امید ہے اس سے پہلے آپ کو صحیح فیصلے کرنے کا سوچ مل جائے۔ اسی کے ساتھ دانش کا گزار دیجیے، سچ کا ساتھ دیجیے، بغیرت کفن یزیدی نہ بنیے، صحیح ہے؟ سچے جو لوگ ہیں نا، جو واندے والے ہیں، واقعی میں جو سچے حسینی ہوں گے، وہ سچ کا ساتھ دیں گے، وہ ان بغیرتوں کا، ان دلالوں کا، ان کم ظرفوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ دانش کا گزار دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، عوامی زندہ باد، جی ماجد۔